آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا، اور اب اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی گئی ڈیڈ لائن کے 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ اہم خبر اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ اس ڈیڈ لائن کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ ٹکی ہوئی تھی، اور اب یہ رزلٹ جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی تھی۔ آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے درخواست کی تھی امریکی صدر سے کہ وہ جنگ بندی میں جو ہے وہ 2 ہفتے کی توسیع کر دیں، اور جو ان کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس میں 2 ہفتے کی توسیع کریں، اور ایرانی حکام کی جانب سے جو ہے وہ انہوں نے ایرانی حکام سے بھی اپیل کی تھی کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھول دیں۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا، جس چیز کی ہمیں امید تھی وہ چیز ہو گئی ہے بالآخر، کیا کہیں گے؟ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ بڑی خبر ہے عالمی منظرنامے سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دی گئی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران پر بمباری اور حملے 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے پر راضی ہوں۔ میں نے ایران پر بمباری اور حملے 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رے ہیں۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے اپیل کی تھی امریکی صدر سے، جس کے حوالے سے واضح طور پر پہلے وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے وہ تجاویز جو ہیں وہ امریکی صدر تک پہنچا دی ہیں۔ انور اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ انور اقبال صاحب، جس کی امید تھی وہ ہو چکا ہے کام، کیا کہیں گے اس پر؟ میں تو سمجھ رہا ہوں، دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ڈپلومیسی میں سرپرائز نہیں ہوتی، ڈپلومیسی سرپرائز کا نام نہیں ہوتا۔ جنگ میں سرپرائز ہو سکتا ہے کہ اچانک کسی کی شکست ہوگی، کسی کی فتح ہوگی، ڈپلومیسی میں سرپرائز نہیں ہوتی۔ اب پہلے اگر ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹویٹ کر دیا جائے اور کر دیا۔ اس کے پیچھے پوری نیگوسیشن ہوئے گی، کنسلٹیشن ہوئی ہوگی اسلام آباد میں، واشنگٹن سے، تہران سے۔ اس کے بعد جو ایران کا ریسپانس آیا فوراً آدھے گھنٹے کے اندر آپ سے دیکھیں تو ایران کا جو ریسپانس آیا ہے وہ بھی ایسے نہیں آ گیا ہوگا کہ اچھا پاکستان کے وزیر اعظم نے کیونکہ ٹویٹ کر دیے تو ہمیں تو جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو یہ بھی طے پا چکا تھا کہ یہ بیان دیں گے۔ اس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس بولتا ہے، اور ایک نہیں 2 بیان دیتا ہے۔ اچھا ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوتی کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بول پڑتے ہیں، تو آپ کو اس میں ایک پیٹرن نظر نہیں آ رہا ہے؟ بالکل، یہ تو صورتحال ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پیٹرن نظر آ رہا ہے نا طے شدہ چیزوں پہ، تو اب یہ بات وہاں پہ نہیں رک رہی ہوگی، اب مزید گفتگو ہو رہی ہوگی، اور مزید جو بھی اقدامات سامنے آئیں گے اسی گفتگو کے نتیجے میں آئیں گے سامنے۔ اچھا انور اقبال صاحب، یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے بھی اگری کر لیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آئی ہے سامنے۔ اگر 2 طرفہ نہ ہو، اور اگر ایران امریکہ جنگ بندی کر دے اور ایران اسرائیل پر اور UAE پر حملے کرتا رہے، سعودی پر حملے کرتا رہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، امریکہ کی مکمل شکست ہو گئی ہے۔ اس کی تو امریکہ تیار نہیں ہوگا۔ جب جنگ بندی ہوگی 2 طرفہ ہوگی، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے عرب ملکوں پہ حملے رکوا دیے، اسرائیل پہ حملے رکوا دیے، اور وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایران کو قابو کر لیا۔ دونوں کو آپ نے روم دینا ہے اپنے آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کا۔